مردوں کے لیے 4 شادیاں ضروری ہیں؟ 4 شادیاں تو بہت بڑی آزمائش ہے جی کسی مرد کے لیے۔ اسلام تو کہتا ہے شادی ایک کرنی ہے آپ نے، سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات مردوں کو بری لگتی ہے، اکثر میں کرتا ہوں۔ قرآن میں واضح ہے کہ وہ جو 4 شادیاں بھی ہیں نا، وہ بھی پھر ایک لمبی ایک تقریر ہو جائے گی۔ اصل چیز جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت پر اکتفا کرو۔ 4 شادیوں کی اجازت ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ اور سب سے حیران کو بات، نبی اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے۔ 24 سال جو آپ کا گولڈن پیریڈ ہے زندگی کا، ایک ہی عورت حضرت خدیجہ۔ نبی الاسلام کی یہ جو باقی شادیاں ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کے آخری 8-10 سال میں، اور اس کے پیچھے بھی پوری ایک ریلیجس حکمت تھی، ورنہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے۔ جہیز اور مہنگی شادیوں کے باعث زیادہ تر لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں۔ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل جی حکومت کے پاس ہے، انڈیویجولی تو کوئی اس طرح کر نہیں سکتا، کیونکہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شرعی حق ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو گفٹ دیں، اور یہ حقیقت بات ہے۔ اس طرح کے جہیز کے تو میں بھی خلاف نہیں ہوں۔ یعنی اگر میں اپنے بیٹے کو نیا موٹر بائک نکلوا کے دے سکتا ہوں 3 یا 4 لاکھ روپے کا، تو اپنی بیٹی کو جب میں اس کی شادی کر رہا ہوں تو میری خواہش نہیں میں اسے 3-4 لاکھ روپے دے دوں کہ وہ اچھا فرنیچر ڈلوا لے۔ اس میں کون قدغن لگا سکتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں جہیز لعنت ہے، یہ کیٹاگوریکل جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ جہیز کی ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے۔ یہ جہیز جو لفظ بولا جا رہا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دے دیتا ہے، تو اس کا رائٹ ہے وہ دے۔ پاکستان میں سود کے نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کا جو اسلامک بینکنگ کا نظام ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ہے۔ چند ایک چیزیں جو اوور کم ہو جائیں گی، جس طرح اوور آل یہ بینکنگ کا نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے، بلکہ ابھی تو ایک بہت بڑا بینک جو ختم ہو کے اسلامک بینک میں کنورٹ ہو گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ اسلامک بینک میں پیسہ رکھوا رہے ہیں۔ ابھی بھی 70% زیادہ لوگ پیسہ بینک میں نہیں رکھواتے، اس میں سے مین وجہ سود ہے۔ تھوڑی سی یہ ایفرٹ پٹ کریں، منی اگینسٹ گڈز والا نظام کر دیں۔ اب دیکھ لیں اسرائیل جسے ہم سب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ منی اگینسٹ گڈز ہے، اسلامک بینکنگ ہے، منی اگینسٹ منی نہیں ہے، کیونکہ وہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جینٹائل سے تو سود لے سکتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لے سکتے، تو وہ تو اسے حرام سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کامیاب کیا۔ اسلامک بینکنگ ایز اے سبجیکٹ اب یورپ میں بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں کون سا نظام بہتر ہے، جمہوریت، آمریت یا خلافت یا صدارتی نظام؟ صدارتی نظام تو پاکستان میں نہیں چل سکے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ تو سوشل میڈیا پہ جس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں، چاہے اسے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو، وہ لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے خیال ہے جو یہ ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے نا، یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس گیون ورلڈ میں، کیونکہ لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے نا اس کے اوپر۔ اکیڈمی میں آئے شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے۔ انجینئر محمد علی مرزا سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی۔ علی بھائی، گھر میں آپ کیسے رہتے ہیں؟ وہاں پہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں یا وہاں پہ سنتے ہیں؟ نہیں، گھر میں کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو زیادہ تر اپنے بچوں کو اپنی ویڈیوز ہی بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ دیکھ لو۔ مثلا اب وہ بلوغت کی ایج میں جا رہے ہیں تو میں نے اس ٹاپک پہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس کو دیکھ لو، کوئی چیز سمجھ نہیں ہے ڈسکشن کر لو۔ باقی میں کوئی سخت قسم کا یعنی باپ نہیں ہوں، خامن تو بالکل نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہوں، یعنی اس حوالے سے کہ وہ عورتوں کو ڈیو رسپیکٹ دیں ہیومن ڈگنیٹی میں۔ لائف سٹائل کیسا ہے آپ کا؟ لائف سٹائل تو میرا بالکل سادہ ہے شروع سے، اور یہ میں نے کوئی اڈاپٹ نہیں کیا ہوا ایکٹنگ کے لیے، اور نہ میں اس کی کسی سے بھیک مانگتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں۔ مجھے مزہ آتا ہے اس سٹائل کے اندر، کھانا پینا بھی سادہ ہی ہے۔ آپ کے ہم عصر تو بڑی شاہانہ لائف گزارتے ہیں، بڑی بڑی لینڈ کروزرز، آگے پیچھے سیکیورٹی کے لوگ بھی، بڑے بڑے شاندار محل نما گھر ہوتے ہیں۔ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ میرا تو گھر جو ہے وہ بمشکل میں 4 مرلے کے اوپر ہوگا، وہ بھی میری دادی اماں کے نام پہ ہے، اور جو اسلام آباد میں 7 مرلے کا وہ میں نے کرائے پہ دیا ہے۔ وہاں میں خواہش تھی کہ کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں رہوں گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اٹھایا
تو وہ تو اب کرائے پہ دے کے اب یہیں پہ شفٹ ہو گئے میں. 4 بچے ہیں میرے اور ہم میاں بیوی رہتے ہیں. سکون کی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ, ساری فیسلٹیز موجود ہیں جی. جس طرح کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو آپ موٹر بائک پہ کیسے گھوم سکتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ میں کیسے آپ ٹریول کر سکتے ہیں؟ آپ کے آگے پیچھے تو سیکیورٹی گارڈ چلنے چاہیے, ڈبل کیبن ویگو ڈالے چلنے چاہیے. ہاں جی, وہ ڈالے چلیں گے اور سیکیورٹی گارڈ چلیں گے, پھر تو میری جو موومنٹ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہو جائے گی نا. تو میں اتنے لو پروفائل میں رہتا ہوں کہ نہیں پتہ چلتا, اور انڈکلیئرڈ میری موومنٹ ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے چونکہ پبلک گیدرنگز میں جانا ہوتا ہے اور اپنا سارا شو آف کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے یہ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں, اس لیے اپنے آپ کو ونریبل کرتے ہیں. شادی پسند سے کی یا لو میرج؟ شادی کا تو مجھے یعنی شادی کے 8-10 سال بعد پتہ چلا کہ شادی کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے بغیر انسان نامکمل ہے جی. آپ ایک کٹی پتنگ کی طرح ہیں, آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی. کھانے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ کھانے میں میری پریفرنس ہوتی ہے کہ میں روٹی کھاؤں. چاول میری آخری پرائورٹی ہوتے ہیں, اور اس میں بھی مجھے پسند سبزی مکس اور مونگی مسر کی دال, اس طرح کی چیزیں. خود بھی کوکنگ کرتے ہیں؟ کوکنگ جب میں اسلام آباد رہ رہا تھا تو ہمارا کوک کبھی چھٹی پہ ہوتا تھا تو تب آزمائی کر لیتے تھے, لیکن پروفیشنلی مجھے صرف دودھ پتی بنانی آتی ہے اچھی, اور کچھ نہیں آتا بنانا. ہاں جی. فرصت کے لمحات میں کیا کرتے؟ فرصت میں اپنے اوپر رہنے ہی نہیں دیتا جی. جنونی ہوں میں, جب تک کہ آپ سمجھ لیں کہ میری آنکھیں نہ بند ہو جائیں, یہ جب تک میری حالت نہ ہو, میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں. یوٹیوب پر آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں اور آپ یوٹیوب سے کماتے بھی کچھ نہیں, پھر ذریعہ معاش کیا ہے؟ یوٹیوب سے ہم کما رہے ہیں, لیکن وہ جے پی جیز کے امیجز تک وہ نگلیجیبل ہے, اور وہ ہماری مجبوری ہے مانیٹائزیشن اتنی کرنا. باقی ظاہر ہے چونکہ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے, تقریباً 50,000 کے قریب میری پینشن ہے, اور پلس ہم چونکہ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, میرے 2 بھائی انگلینڈ ہوتے ہیں, تو وہ تو مجھے بہت عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لو, فائنینشلی ہم سپورٹ کریں گے اور دین کے کام کے لیے وقف ہو. وہ میرے ماں باپ کو بھی پیسے بھیجتے ہیں, تو ہمارا فیملی کا نظام اس طرح مل جل کے چل رہا ہے. ظاہر ہم نے کو بہت لگزریس لائف تو نہیں گزارنی ہے. آپ کو سننے والوں میں خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے, اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے؟ مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں, میں نے خواتین سے متعلق جتنے سوالات ہیں وہ ریکارڈ کروا دیے ہیں, پلس ریئل ٹائم ہم نے جو لائیو سیشنز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اس میں جمعے والے دن میں 1.5 گھنٹہ صرف ہم نے فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا ہے کہ وہ چیٹ باکس میں آ کے اپنا سوال ٹائپ کریں گی, اور وہ ہزاروں سوالات ریکارڈ ہو چکے ہیں. موسیقی پسند کرتے ہیں؟ مجھے موسیقی سے ایسا کوئی دلچسپی نہیں ہے جو آپ کی یہ جو اس قسم کی بیہودہ موسیقی ہے. باقی جو اسلامک فلمیں جو بنی ہوئی ہیں, جس طرح عمر سیریز بنائی ہے قطر والوں نے, اس میں جو بیک گراؤنڈ انہوں نے کوئی 30-40 قسم کے میوزک استعمال کیے ہیں, وہ انہوں نے تو اس میں جان بھر دی ہے. تو میں اوورآل میوزک کے بارے میں بڑا ڈھیلا موقف رکھتا ہوں. میوزک تو دوسرے نمبر پہ, پہلے نمبر پہ چیز ہے گانا. گانے کے بارے میں تو بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع پہ حکم فرمایا کہ گانا ہونا چاہیے, اور ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے, جس میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے, جس میں نہ وہ حرام ہے. اصل جو ایشو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ علماء نے جس طریقے سے اسے کنڈیم کیا نا, اس سے ایک عام آدمی کو لگا شاید گانا بھی حرام ہے. آج کل کی فلموں اور ڈراموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے تو سخت ناپسند. دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا, 8 سے 9 ایک ڈرامہ لگتا تھا, اندھیرا اجالا لگتا تھا, وارث لگتا تھا, اور اس کے علاوہ اسلام آباد والوں نے ایک ڈرامہ گیسٹ ہاؤس کے نام سے بنایا, آغوش بنایا. ان ڈراموں سے مورل